جنگل میں تیز بارش ہو رہی تھی اور ساتھ میں ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ سونا چڑیا اور اس کی بیٹی کوہو اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ کوہو بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، مما، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، کہیں ہمارا گھونسلہ گر نہ جائے۔ مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے مما۔ کوہو بیٹا، میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایسی کئی بارشیں دیکھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا گھونسلہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی پہلے بھی کئی بار بارشیں ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا میرا بیٹا۔ ابھی وہ ماں بیٹی بیٹھی آپس میں باتیں ہی کر رہی تھیں کہ گھونسلہ گرا اور گر کے ٹوٹ گیا۔ سونا چڑیا اور کوہو بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ سونا چڑیا نے اپنی بیٹی کوہو سے کہا، کوہو بیٹا، ہم کالو انکل کے گھر چلتے ہیں۔ کالو کوا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ان کا گھر پکا ہے، وہ نہیں گرے گا۔ ہم ان سے چل کے مدد مانگتے ہیں۔ سونا چڑیا اور اس کی بیٹی کوہو وہاں سے اڑی اور کالو کوے کے گھر کی طرف جانے لگی۔ دوسری طرف کالو کوا، اس کی بیوی ناٹی کوی اور ان کا بیٹا گھر میں آرام سے بیٹھے تھے۔ بارش کا اثر ان کے گھر پر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا گھر پکا تھا اور مضبوط بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں سونا چڑیا اور کوہو ان کے گھر پر پہنچ گئی۔ سونا چڑیا نے اس کے گھر پر دستک دی۔ کالو کوے نے انہیں اندر بلا لی۔ سونا چڑیا، اتنی رات کو تمہیں کیا کام پڑا؟ تم ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، اپنی بیٹی کو لیے باہر کہاں گھوم رہی ہو؟ کالو بھیا، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میں بے گھر ہو گئی ہوں۔ اتنی بارش میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مہربانی کر کے آپ آج کی رات کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیں، کل میں اپنا گھونسلہ بنا لوں گی۔ ناٹی کوی نے جواب دیا، نہیں نہیں، ہمارا خود کا گھر بہت زیادہ کمزور ہے، اس میں ہم 3 لوگ پہلے ہی رہ رہے ہیں، تم دونوں کو نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم دونوں کو رکھا تو ہمارا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا، ہم لوگ یہ رسک نہیں لے سکتے۔ تم لوگ جاؤ، کسی اور سے مدد مانگو، ہم لوگ اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ ناٹی بہن، مہربانی کریں، اتنی بارش میں ہم ماں بیٹی کہاں جائیں؟ ہم دونوں کو اپنے گھونسلے میں رکھ لیں، کل ہوتے ہی میں اپنا گھونسلہ بنا لوں گی۔ صبح تک کی تو بات ہے ناٹی بہن، مہربانی کریں۔ نہیں نہیں، ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم تم لوگوں کو رکھتے ہیں تو ہمارا بھی گھر ٹوٹ جائے گا، پھر ہم بھی بے گھر ہو جائیں گے۔ تمہارا دل تو یہی چاہتا ہوگا نا کہ ہم بھی بے گھر ہو جائیں، اور جیسے آج تم باہر رات گزارو گی، تمہارے ساتھ ہم بھی باہر بارش میں رات گزاریں۔ جاؤ، اپنی بیٹی کو لے کر کہیں اور جاؤ، ہمارا پیچھا چھوڑو، ہمارے پاس نہ بیٹھی رہو۔ بیچاری سونا چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر ان کے گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ ماں بیٹی جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ بارش بہت تیز تھی اور وہ ماں بیٹی کھلے آسمان میں اتنی تیز بارش میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کوہو نے اپنی مما سے کہا، مما، ہم تو مصیبت کے وقت ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، اور آج کالو انکل نے ہماری مدد نہیں کی۔ کوئی بات نہیں میری جان، ہم یہاں پہ آج کی رات گزار لیں گے، کل صبح ہوتے ہی ہم اپنا بہت ہی پکا گھونسلہ بنائیں گے، آپ پریشان نہ ہو میری جان۔
ایسے ہی رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی سونا چڑیا اور اس کی بیٹی کوہو کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں اور اپنا گھونسلہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا پکا گھر بنا لیتی ہیں اور اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ ان کا گھر اتنا پکا تھا کہ ہر قسم کی بارش کا اور طوفان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ ماں بیٹی بہت خوش تھیں کہ اپنے نئے گھر میں آ گئی تھیں۔ مما، ہمارا نیا گھر کتنا پیارا ہے۔ مجھے اپنا نیا گھر بہت پسند آیا مما۔ آپ کو بھی اچھا لگا نا مما ہمارا گھر؟ ہاں کوہو، تمہارا گھر بہت پیارا ہے۔ آپ اس گھر میں خوش تو ہو نا میرا بیٹا؟ کوہو بیٹا، کل والی رات ہم نے بارش میں گزاری ہے۔ ساری رات آپ بارش میں بھیگتی رہی ہو، کہیں آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ نہیں مما، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہمارے اس نئے گھر میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے مما۔ میں بہت خوش ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ میرے لیے بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ کوہو بیٹا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں آپ کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، کبھی کوئی مصیبت کا مارا آپ کے دروازے پر آئے تو اس کو کبھی بھی واپس نہ لوٹانا، کیونکہ وہ کسی مشکل میں آیا ہوتا ہے اور کسی بھی مشکل کے مارے کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے، اس کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مدد کرنے والوں کا ہی اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ جی مما، اگر کبھی کوئی ہمارے گھر پر آیا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گی مما، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں پھر سے تیز بارش شروع ہو گئی اور طوفان شروع ہو گیا۔ یہ بارش پہلی بارش سے زیادہ تیز تھی اور طوفان بھی پہلے سے زیادہ تھا۔ اس بارش میں سونا چڑیا اور اس کی بیٹی کوہو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی رہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی پکا گھر بنایا تھا۔ سونا چڑیا نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا دیکھو، ہم نے اس بار پکا گھر بنایا تھا اور آج ہمارا گھر بارش کا کتنا اچھے سے مقابلہ کر رہا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، ذرا سا بھی نہیں ہل رہا ہمارا گھر۔ ہاں مما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارا گھر بہت ہی پکا ہے، اور اگر آج کوئی پرندہ ہم سے مدد مانگنے آیا تو ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، ہم کالو انکل کی طرح نہیں کریں گے۔ ہاں میری جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، جو بھی پرندہ ہم سے مدد مانگنے آئے گا ہم اسے اپنے گھر میں رہنے دیں گے، ہم اس کو بالکل بھی پریشان نہیں کریں گے۔ دوسری طرف کالو کوا اور ناٹی کوی، ان کا گھر اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ اتنی تیز بارش کا مقابلہ کر سکے۔ ان کا گھر ٹوٹ گیا، وہ بیچارے اب بے گھر ہو گئے اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ کالو کوے کے بیٹے نے کہا، پاپا، ہم چڑیا آنٹی کے گھر چلتے ہیں، وہ ہماری مدد کریں گی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ پچھلی بار جب ہم نے ان کی مدد نہیں کی تھی تو اس بار بھلا وہ ہماری مدد کیوں کریں گی؟ وہ ہماری مدد نہیں کریں گی، وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی نہیں جانے دیں گی۔ نہیں پاپا، ایک بار چل کے دیکھیں تو صحیح، وہ بہت اچھی ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کریں گی۔ کالو کوا، ناٹی کوی اور ان کا بیٹا چڑیا کے گھر جاتے ہیں اور اس سے جا کر مدد مانگتے ہیں۔ کالو کوا سونا چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا بہن، اتنی تیز بارش ہوئی ہے، ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے، باہر
بارش بہت تیز ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے بچے کو لے کر کہاں بیٹھیں؟ مہربانی کر کے ہماری مدد کر دیں۔ آج کی رات ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیں، صبح ہم اپنا گھونسلہ بنا لیں گے۔ سونا چڑیا نے جواب دیا، کالو بھیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آپ لازمی رہیں، جتنے دن مرضی رہیں، میں آپ کو کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ اور ویسے بھی اتنی ٹھنڈ میں باہر آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے گا، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اب آج کی رات یہیں گزاریں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنا گھونسلہ بنا لیں گے۔ سونا کی یہ بات سن کر کالو کوا، ناٹی کوی اور ان کے بیٹے کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ جب ان پر مصیبت کا وقت آیا تھا تو ہم نے ان کی مدد نہیں کی تھی، اور آج جب ہم پر مصیبت آئی ہے تو انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا یہ سوچنے میں کہ یہ ہماری مدد کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے فوراً ہی ہماری مدد کی حامی بھر دی۔ ان تینوں نے اپنے اس دن والے رویے کی سونا چڑیا سے معافی مانگی اور وہ رات وہیں پر گزاری۔